اللہ تبارک و تعالی صرف رب العالم نہیں، رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی قدرت کی نشانیاں صرف اس عالم دنیا میں ہی نہیں بلکہ تمام تر عالمین میں بکھری ہوئی ہیں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالی کی آیات مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آیات دو قسموں پر ہیں۔ آیات جمع ہے آیت کی، اور آیت نشانی کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک آیات تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کی صورت میں قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں، اور کچھ آیات وہ ہیں جو اس پوری کائنات میں، کتاب کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے نشر کر دی ہیں، انہیں بکھیر دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی آیات قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کائنات اور آفاق عالمین میں اور اس عالم دنیا میں بکھری ہوئی اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کو پڑھنا پڑے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جب ہم بالخصوص اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ صورتوں کے نام پڑھتے ہیں، اگر آپ کبھی ان صورتوں کے ناموں کو انگریزی میں پڑھ کر دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں۔ دا کیٹل، دا تھنڈر، دا ہنی بی، the night journey, the cave, the light, the ant, the spider, the originator, the smoke, the mount, the star, the moon, the iron, the pen, the human, the dawn, the sun, the night, the fig tree, the earthquake, the elephant. آپ پڑھتے چلے جائیں، ہر قرآن مجید کی صورت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ پروردگار عالم نے ان تمام تر قرآن مجید میں جو اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ قُلْ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور زمین کے پیدا کرنے میں اگر اللہ کے ماں سوا اور دیگر نعوذ باللہ معبودان باطلہ ہوتے تو آسمانوں اور زمینوں کا تمام نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اس پوری کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں جو قوانین کار فرما ہیں ان کا یونیورسل اور ایٹرنل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک وحدہ لا شریک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ یہ پرندوں کا چہچہانا، ایک ننھے منھے بیچ کا زمین کا جگر پھاڑ کر اپنی کونپلیں نکالنا، سمندروں کی طغیانی، دریاؤں کی روانی، پہاڑوں کی صلابت، آسمانوں کی رفعت، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود پر دلیل ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، فرمایا کہ ہم نے جو اپنی نشانیاں بیان کی ہیں اکثر لوگ اس میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، فرمایا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق عالم میں بھی اور تمہارے اس اپنے ذاتی وجود میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان لوگوں پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ القرآن ہی الحق ہے۔ اور پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ قل، یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے، انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں میں کیا ہے، جب تم اس میں غور و فکر کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان جب زمین و آسمان میں غور و فکر کرتا ہے، یا اگر کوئی ملحد بھی زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرے گا اور اس سوال پر غور کرے گا کہ آخر یہ سب کیوں اور کیسے تخلیق میں عمل میں آیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ فرمایا ومن آیاتی، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے الجواری فی البحر کالآلام، فرمایا کہ یہ جو تم پہاڑوں کی مانند سمندر میں کشتیاں چلتے ہوئے دیکھ رہے ہو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ رب کریم نے یہاں تک فرمایا ومن آیاتہ منامکم، فرمایا یہ جو تم رات کو باللیل والنہار، یہ جو تم رات کو سو جاتے ہو، والنہار وابتغاؤکم من فضلی، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو دن میں تلاش کرتے ہو، اللہ نے اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو
اب اس میں کافر اور مسلمان دونوں کو خطاب ہے. ٹھیک ہے. ضرب مثل، فرمایا کہ تمہارے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، تو اس کو غور سے سننا. ٹھیک ہے. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن معبودان باطلہ کو تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، فرمایا وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. بالکل ایسا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ کل کائنات کے تمام سائنسدان مل کر ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں. بالکل ٹھیک. آپ اندازہ کیجئے کہ صرف بعض مکھیوں میں ایک آنکھ میں جو چھوٹا سا حصہ ہے 5000 سے زائد عدسے موجود ہوتے ہیں. ان تمام تر نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی انسانی وجود ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ مجھے جو شطرنج کا بورڈ ہوتا ہے اسے دیکھ کر تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جس نے شطرنج کو تخلیق کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم شطرنج کے بورڈ کی بات کرتے ہو. فرمایا کہ میں تو اس خالق کائنات کی آیات میں غور و فکر کرتا ہوں کہ صرف انسانی چہرہ اس حصے میں ہے. ہر انسان کی آنکھیں دوسرے سے مختلف، اللہ، اس کی ناک اور کان دوسرے سے مختلف، اس کی زبان دوسرے سے مختلف، سوچنے سمجھنے کا انداز دوسرے سے مختلف. فرمایا کہ وہ ذات اقدس جس نے صرف انسانی وجود میں صرف اس حصے میں ارب ہا ارب انسانوں کے اندر مختلف نوعیتوں کے انسانوں کو تخلیق فرمایا ہے، یہ ہے وہ ذات باری تعالی جس کو ہم اللہ فرماتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو خاص طور پر آپ نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے رچرڈ ڈاکنز کا حوالہ دیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا کیا وہ یہ نہیں دیکھتے؟ یعنی خاص طور پر ملحدین کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. فرمایا کیا ملحدین یہ نہیں دیکھتے کہ ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کانتا رتقا ففتقناہما، فرمایا یہ مجموعہ تھے، ہم نے انہیں ایک بلاسٹ کے ساتھ، ایک بگ بینگ کے ساتھ پھاڑا ہے. فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا. افلا یؤمنون. اب آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر فرانسس کولنز اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہیومن جینوم پروجیکٹ کا سائنٹسٹ ہے، جو امریکہ کا سب سے بڑے ادارے کا سربراہ بھی ہے. اس نے کتاب لکھی ہے دا لینگویج آف گاڈ. وہ کہتا ہے a scientist presents evidence for belief. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے انسانی وجود پر غور و فکر کیا ہے اور صرف ہر انسانی وجود میں ہر سیل میں موجود ڈی این اے پر میں نے غور و فکر کیا، تو وہ کہتا ہے کہ ڈی این اے ایک موروثی کوڈ آف لائف ہے. ایسا ہی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب ڈی این اے پر میں غور و فکر کرتا ہوں تو اس میں ایک ایسا ٹیکسٹ نظر آتا ہے جو 3 بلین لیٹرز لمبا ہے، اور کہا کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک ایسی اسٹرینج کرپٹوگرافک 4 لیٹر کوڈ کے اندر لکھا گیا ہے کہ اس کی لمبائی اس قدر زیادہ ہے کہ اگر اس کو رات اور دن روزانہ کی بنیادوں پر سیکنڈ ایک لیٹر کو پڑھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ 30 سے 32 برس صرف ایک انسانی خلیے میں ایک ڈی این اے کو پڑھنے میں لگے گا. اور یہ بھی کوئی یقینی بات نہیں ہے. اب آپ آگے چلیے، آپ دیکھیے کہ پروفیسر کیتھ مور ایک ایسا سائنسدان ہے کہ جس شخص نے انسان کی تخلیق پر کتاب لکھی کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. ٹورنٹو یونیورسٹی کا سب سے بڑا پروفیسر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس کے سامنے ہیومن ایمبریولوجی سے متعلق قرآن کی آیات رکھی گئیں کہ کس طرح سے تراب، نطفہ، علقہ، مدغہ مخلقہ، مدغہ غیر مخلقہ، نطفہ، علقہ، مدغہ، عظام، لحم، اس کے ساتھ تخلیق، تصفیہ، تعدیل، تصویر، ترکیب، تصفیہ اور پھر نفخ روح، اور 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کے مراحل. جب اس نے ان سب چیزوں کو پڑھا تو اس نے کہا کہ میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس کائنات میں قرآن میں جو کچھ تخلیق انسانی کے بارے میں ذکر ہوا ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ کل کائنات اللہ کی صفات کا مظہر ہے، لیکن اس تمام تر کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے. اور جنید بھائی میں ایک بات ملحدین کے نظریے کروں گا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر حال ہی میں آپ بی بی سی سے لے کر تمام بڑے ریسرچرز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ خبر چھپی ہے کہ نیوزی لینڈ کے جو بڑے بڑے سائنسدان تھے انہوں نے اس پر ریسرچ کی کہ جو پری میچور بیبی ہوتا ہے برین ڈیمیج کی وجہ سے ان کی اموات کی شرح بڑھ رہی ہے. جی ایسے. تو انہوں نے جب 200 سے 250 سیمپلز پر ریسرچ کی تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر جنید بھائی پیدا ہوئے پری میچور بیبی کے منہ میں شوگر جیل جیسی کوئی چیز اس کے تالو میں لگا دی جائے تو برین ڈیمیج نہیں ہوگا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آقا علیہ السلام بچوں کو تحنیک گھٹی دیا کرتے. دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا.
آج جا کے سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ 4 مہینے کے بعد جسم کے اندر جو ہے وہ روح آ جاتی ہے، جبکہ حدیث کے اندر یہ بیان ہو گیا، بیان ہو چکا اور کیٹیگوریکل بیان کر. اور آپ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت طلحہ اپنے بیٹا عرض کی، یا رسول اللہ میرے یہاں اولاد مر جاتی ہے. حضور نے فرمایا آئندہ بچہ پیدا ہو تو لے آنا. جب لائے تو آقا علیہ السلام نے جو اجوا کھجور ہے لعاب دہن میں، اس کو اس قدر اپنے منہ مبارک میں چبایا کہ وہ جب شوگر جل بن گئی ان کے تالو میں لگایا، قیامت تک کے لیے ایک نشانی قائم فرما دی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ملحدین کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب یہ انسانی وجود مٹی میں مل جائے گا تو کون ہے جو اسے زندہ کرے گا؟ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ ذات جو اس پر قادر ہے کہ تم مختلف کائنات میں بکھری ہوئی غذاؤں کو کھاتے ہو، تمہارے وجود میں وہ غذا جمع ہوتی ہے، خون بنتا ہے، نطفہ بنتا ہے، جو اس ایک قطرے کی بکھری ہوئی غذاؤں کو جمع کر کے انسان کو تخلیق کرتا ہے، وہی اس بات پر قادر ہے کہ انسان کا وجود جب دوبارہ بکھر جائے گا تو کن کہہ کر جمع کر کے پھر تخلیق فرما. اچھا بہت کمال. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.